حضرات محترم، جیسا کہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں اہل سنت لوگ کنڈے کرتے ہیں، تو آیا یہ درست ہے یا نہیں، تو اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ حضرات محترم، بالکل جائز اور درست ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے اس پر ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں جو کنڈے کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس میں کھانا بناتے ہیں، حلوہ پوری بناتے ہیں، جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ بالکل درست ہے، بلکہ جتنی حیثیت ہونی چاہیے انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایصال ثواب ہے، اب اس کا کرنا جائز اور درست ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت حاضر نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کیا، پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو حضرات محترم، دیکھیے کہ اگر یہ درست نہ ہوتا، مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا غلط ہوتا، تو کیا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے؟ ہرگز نہ فرماتے۔ اگر سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، اس کے ورثاء یا مومنین جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب اگر ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ ان کو پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ معلوم ہو گیا کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب پہنچ سکتا ہے تو پھر ہمیں روکا کیوں جاتا ہے؟ اب یہ کنڈے ہیں، چالیسویں ہیں یا کلخانیاں ہیں، یہ سب ایصال ثواب کی ہی محافل ہیں۔ تو جب ہم ایصال ثواب کی محافل کو کلخانی کے نام سے پکارتے ہیں، چالیسویں کے نام سے پکارتے ہیں یا کنڈے کے نام سے پکارتے ہیں، تو ہم پر اعتراضات اٹھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بتائیے، اگر مرنے کے بعد مرنے والے کو ایصال ثواب کرنا درست نہیں ہے تو سرکار دو عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں فرمایا؟ اگر مرنے کے بعد ایصال ثواب پہنچ سکتا تھا تو ہی فرمایا نا کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب پہنچ سکتا ہے۔ تو جب نام چینج ہوئے تو پھر ان پر اعتراضات اٹھنے لگے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو بتائیے، ہم سب انسان جو ہیں کیا ہیں؟ در حقیقت تو ہم عبداللہ ہیں، ہمارا نام بھی عبداللہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ یہ نام ہونا چاہیے۔ تو پھر ہمارا نام جو ہیں وہ زید، عمر، بکر وغیرہ جو رکھے جاتے ہیں، تو کیا یہ پھر ہم غلط کرتے ہیں؟ پھر تو یہ بھی درست نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہمارا نام بھی یہی ہونا چاہیے اور ہمیں پکارنا بھی اسی طرح چاہیے کہ عبداللہ
ادھر آؤ، یعنی کہ اللہ عز و جل کے بندے ادھر آؤ، میری بات سن۔ جب انسان کا نام تبدیل کرنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے سے خارج نہیں ہوتا، عبداللہ کی بجائے جب نام زید عمر بکر رکھا گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے سے خارج نہیں ہوتا، اسی طرح ایصال ثواب کی محافل کا نام کنڈے، کلخانی، 40واں وغیرہ رکھنے کی وجہ سے یہ ایصال ثواب کی محافل غلط کیسے ہو گئیں، یہ ایصال ثواب کی محافل سے خارج کیسے ہو گئیں۔ لہٰذا ہمیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے نذرانے پیش کرنے چاہیے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور ہمیں بھی ان کے صدقے مغفرت کا تحفہ